بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختارات کا پہلا باب ہے مقدمہ، سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم حدیث کعب کی منظر کشی پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ اقرا معیہ حدیث کعب بن مالک عن تخلفہ عن غزوۃ تبوک وہو موضوع دقیق محرج یطلب منہ الصراحۃ والاعتراف بالتقصیر والشہادۃ علی النفس ویطلب منہ تصویر ذلک الجو القائم العابس الذی عاش فیہ 50 لیلۃ ويطلب منه تصوير الخواطر التي كانت تجيش في صدره وتصاور نفسه وهو يعيش في جفاء وعتاب ممن يحبهم وتربطه بهم العقيدة والعاطفة لا يجد لذة في فراقهم ولا يرى في الدنيا عوضا عنهم وتصوير تلك الصلة الروحية والحب العميق الذي يربطه بالنبي صلى الله عليه وسلم ربطا وثيقا محكما لا يحله العتاب والعقاب ولا يضعفه إقبال الملوك عليه وتوددهم إليه وتصویر ذلك السرور الذي غمره على اثر قبول توبته ما اصعب هذا الموضوع وما اكثره تعقدا ودقة ولكنه ببلاغة العربية يتغلب على هذه المشاكل النفسية والأدبية ويترك لنا ثروة نعتز بها۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ دیکھ لیجئے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث میرے ساتھ پڑھیے ان کے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے کے بارے میں، اور یہ ایسا موضوع ہے جو کہ دقیق ہے، اضطراب میں ڈالنے والا ہے۔ اس کے پڑھنے سے صراحت کا پتہ چلتا ہے اور اپنی تقصیر کمی کے اعتراف کرنے کا پتہ چلتا ہے، اپنے نفس کے خلاف گواہی کا پتہ چلتا ہے، اور اس سے اس سیاہ اور سخت فضا کی منظر کشی ہوتی ہے جس کے اندر حضرت کعب نے 50 راتیں گزاری ہیں، اور اس سے ان دلی خیالات کی منظر کشی کا پتہ چلتا ہے جو کہ ان کے سینے میں جوش مار رہی تھی، اور ان خیالات کا پتہ چلتا ہے جو کہ ان کے نفس پر حملہ آور تھے۔ جس وقت حضرت کعب اپنوں کی زیادتی اور عتاب میں زندگی گزار رہے تھے، وہ اپنے جن سے حضرت کعب محبت کیا کرتے تھے، اور حضرت کعب کو ان کے اپنوں کے ساتھ باندھ رکھا تھا ان کے عقیدے اور جذبے نے کہ حضرت کعب لذت نہیں پاتے تھے ان کی جدائیگی میں، اور دنیا میں ان سے بدلے میں کسی عوض کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اور روحانی تعلق اور گہری محبت کی منظر کشی کا پتہ چلتا ہے، وہ روحانی تعلق اور گہری محبت جنہوں نے حضرت کعب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی مضبوطی کے ساتھ باندھ رکھا تھا کہ ڈانٹ اور سزا بھی اس گہری محبت اور تعلق سے حضرت کعب کو آزاد نہیں کر سکتی تھیں، اور یہ ایسا تعلق تھا کہ جن کو بادشاہوں کے حضرت کعب پر متوجہ ہونا کمزور نہیں کر سکا ہے، اور بادشاہوں کا حضرت کعب سے محبت کرنا بھی کمزور نہیں کر سکا ہے۔ اور اس خوشی کی منظر کشی کا بھی پتہ چلتا ہے جس خوشی نے حضرت کعب کو ڈھانپ لیا تھا ان کی توبہ کے قبول ہونے کے بعد۔ کتنا مشکل ہے یہ والا موضوع، اور کتنا زیادہ ہے گہرا اور دقیق ہونے کے اعتبار سے، لیکن عربی بلاغت کی وجہ سے ان نفسانی اور ادبی مشاکل پر غالب آ گیا ہے، اور ہمارے لیے اس نے ایک ایسا قیمتی سرمایہ چھوڑا ہے کہ جس پر ہم فخر کرتے ہیں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ دیکھیں، اقرا، قرأ یقرأ، باب اس کا فاتحہ یفتح آتا ہے، اسی سے امر کا صیغہ ہے واحد مذکر حاضر کا۔ آپ پڑھیے۔ تخلف باب تفاعل کا مصدر ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے رہ جانا۔ اگلا لفظ دیکھیں، محرج، احرج یحرج احراج، باب اس کا افعال آتا ہے، اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، مطلب ہے تنگی میں ڈالنے والا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، الصراحت، صرح یصرح صراحتا، باب اس کا کرم یکرم آتا ہے، اور اسی سے اس کا مصدر ہے کسی چیز کا واضح ہونا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، التقصیر، باب تفعیل کا یہ مصدر ہے، کمی، کوتاہی، یہ اس کا معنی آتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، الجو، جب فضا کو کہتے ہیں۔ اگلا لفظ دیکھیں، قاتم، دیکھیں عبارت کی غلطی کی وجہ سے اس کو قائم لکھ دیا گیا تھا، یہ قائم نہیں، یہ لفظ ہے قاتم۔ ختم یکتم، اور باب اس کا آتا ہے ضرب یضرب، اور اس کا مطلب ہوتا ہے رنگت کا تبدیل ہونا، سیاہی مائل ہونا، یہ اس کا معنی آتا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، عابس، یہ بھی باب ضربہ سے ہی ہے، عبس یعبس، اس کا مطلب ہوتا ہے چیں بجبی ہونا، شکن آلود ہونا، غصے اور ناراضگی کا اظہار کرنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ عاش یعیش، باب اس کا بھی ضرب یضرب ہی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے زندگی گزارنا۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، تجیش، جاش یجیس، یجیش، باب اس کا آتا ہے ضرب یجذب، اور اس کا مطلب ہوتا ہے جوش مارنا، ابلنا، تو یہ اسی معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، تساور، ساور یساور مساورتن، باب اس کا آتا ہے مفاعلہ، اور اس کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرنا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، جفا، جفا یجفو جفاءن، اور باب اس کا آتا ہے نصر ینصر، اسی سے یہ مصدر ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے بے رخی برتنا۔ اگلا لفظ دیکھیں، عتاب، یہ ضربہ سے بھی آتا ہے، عتب یعتب، اور اسی طریقے سے یہ نصرہ سے بھی آتا ہے، عتب یعتب، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ناراض ہونا، اور اسی طریقے سے ڈانٹنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ اگلا لفظ دیکھیں، یحبہم، احب یحب احباب، باب اس کا آتا ہے افعال،
تو یہاں پہ دو با اکٹھی ہو گئی تھی تو ان کا آپس میں ادغام کر دیا گیا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے محبت کرنا۔ اگلا لفظ دیکھیں تربتو، ربط یربط ربطن، اس کا مطلب ہوتا ہے ملانا اور جوڑنا، اسی سے مضارع کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں عقیدہ، عقیدہ اس نظریے اور اس فیصلے کو کہا جاتا ہے جس میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں العاطفہ، عطف یعطف عطفا وعطوفا، جھکنا، مائل ہونا، عطف ڈالنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ اگلا لفظ دیکھیں فراق، فارق یفارق مفارقتا وفراقا، باب مفاعلہ کا یہ مصدر ہے اور جدائیگی کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں العمیق، عمق یعمق، گہرا ہونا، اور اسی سے یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، مطلب یہ ہے کہ گہری محبت۔ اگلا لفظ دیکھیں یربط، ربط یربط ربطن، اس کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا، ملانا، باندھنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں وثیق، وثق یثق وثیق، تو یہ دیکھیں باب اس کا آتا ہے ضرب یضرب، اور وثیق اس کا مطلب ہوتا ہے مضبوط۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں محکم، احکم یحکم احکام، کسی چیز کو پکا اور مضبوط کرنا، اسی سے اسم مفعول کا یہ صیغہ ہے، مطلب یہ کہ مضبوط کیا ہوا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں لا یحل، دیکھیں باب ضربہ سے بھی آتا ہے حل یحل، اور باب نصرہ سے بھی آتا ہے حل یحل، اس کے مختلف معنی آتے ہیں، بے شمار اس کے معنی ہیں۔ تو اس کے اندر ایک معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ہے گرہ کا کھولنا، اور اسی طریقے سے کسی بند چیز کو کھول دینا، تو آزاد کر دینا، یہ اس کے معنی یہاں پر آتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ جو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اس کو عتاب، ڈانٹنا، یہ کھول نہیں سکا تھا، مطلب یہ کہ ڈانٹنے نے اس محبت کو ختم نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں العتاب، عتاب یہاں پر گزر چکا ہے، میں نے آپ کو ساری تفصیل بتا دی ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں العقاب، یہ سزا کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں لا یضعف، اضعف یضعف اضعاف، کمزور کرنا، باب اس کا آتا ہے افعال، اور اسی سے یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں اقبال، باب افعال کا یہ مصدر ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کی جانب متوجہ ہونا یا سامنے آنا۔ اور اسی طریقے سے اگلا لفظ دیکھیں تودد، باب تفاعل کا مصدر ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے محبت۔ اگلا لفظ دیکھیں غبرہ، غمر یغمر غمرن، اس کا مطلب ہوتا ہے بلند ہو کر کسی چیز کو ڈھانپ لینا۔ اگلا لفظ دیکھیں اثر، اثر یاثر، کسی کے نقش قدم پر چلنا، اور اثر اس کا مطلب ہے کسی کے پیچھے ہونا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں اصعب، صعوبہ یصعب صعوبتاً، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا مشکل ہونا، دشوار ہونا، اور اسی سے یہ ہے باب افعال سے آ رہا ہے اصعبہ، اور ماضی کا یہ صیغہ ہے، چونکہ اب آپ کو معلوم ہے کہ جب اس کے شروع کے اندر لگ گیا ہے میم الف ما لگا، یہ پھر تعجب کا صیغہ بن چکا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں تعقدن، یہ باب تفاعل کا مصدر ہے، اور گیرا لگنا، گیرا لگانا، اور اسی طریقے سے مشکل ہونا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں دکا، دکا یا دکو، باب اس کا ضربہ یضربو آتا ہے، اور اسی سے یہ آ رہا ہے دکا، اس کا مطلب ہوتا ہے باریک ہونا۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں مشاکل، دیکھیں یہ مشاکل یہ وہی ہے جو ہم اردو کے اندر کہتے ہیں نا مشکلات، عربی کے اندر اس کو مشاکل کہا جاتا ہے۔ اور سربا یہ لفظ پہلے بھی آ چکا ہے، مال و دولت کو کہا جاتا ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں نعتزو، باب اس کا آتا ہے افتعال، نعتزیزو سے نعتزو ہو گیا، ادغام کر دیا تو پھر یہ اس طریقے سے ہو گیا، عزت کرنا، فخر کرنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ بہرحال یہاں تک لغوی صرف کی تحقیق ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں کتاب کے عبارت کے حل کی طرف۔ تو دیکھیں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو پرانا اصل اور قدیم عربی ادب ہے جو کہ احادیث نبویہ کی کتابوں میں پایا جاتا ہے اور اسی طریقے سے سیرت کی کتابوں میں پایا جاتا ہے، وہ بہت شاندار اور جاندار ہے۔ اس کی مثال کے طور پہ یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے کہ آپ ہمارے ساتھ کعب بن مالک کی حدیث پڑھیں جب وہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ دیکھیں جب کہ غزوہ تبوک ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا پہلے سے ہی کہ ہم اس غزوے کے اوپر جائیں گے تو سب لوگ تیاری کر لیں۔ تو منافقین پیچھے رہ گئے تھے، ان منافقین کے ساتھ کچھ صحابہ بھی تھے جو کہ نہیں جا سکے تھے، اور ان میں سے ایک یہ کعب بن مالک بھی تھے۔ تو پھر بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے ہیں تو پھر کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے آ کر پھر اپنے غلطی کا اعتراف کیا ہے، تو پھر ان کو سزا کے طور پہ ان کا بائیکاٹ کیا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ تو 50 دن تک ان کا بائیکاٹ جاری رہا تھا، مسلمانوں نے ان سے بولنا چالنا چھوڑ دیا تھا، اور پھر بعد میں جا کے کچھ دن گزرے تھے تو اس کے بعد ان کو یہ بھی حکم مل گیا تھا کہ اپنی بیوی کو بھی جدا کر دو۔ تو بہرحال یہ ایک واقعہ ملتا ہے حدیث کی کتابوں میں، اس واقعے کے اندر بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے دلی جذبات، احساسات، خیالات، اور جو پھر بعد میں جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو جو خوشی کی کیفیت تھی تو کتنی اچھی اور شاندار منظر کشی کی گئی ہے۔ تو وہی بتا رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کعب بن مالک کی حدیث پڑھیں جب وہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، یہ انتہائی دقیق اور مشکل میں ڈال دینے والا، حرج میں مبتلا کر دینے والا مضمون ہے۔ اس کے اندر صراحت
اور جو ان سے کمی ہو گئی تھی، کوتاہی ہو گئی تھی، اس کا اعتراف، اس کو طلب کیا گیا تھا، اور اپنی نفس کے خلاف گواہی کو طلب کیا گیا تھا۔ آپ دیکھیں منافقین نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں تو آپ کو کوئی بہانہ کر دیں، عذر کر دیں، لیکن انہوں نے بہانہ عذر نہیں کیا، انہوں نے جا کے صراحتاً اپنی کمی، اپنی جو کوتاہی تھی اس کا اعتراف کر لیا، اپنے نفس اور اپنے جی کے خلاف انہوں نے گواہی دی۔ اور دیکھیں اس وقت جو ایک تنگ اور گھٹن والی فضا تھی، جس وقت مسلمانوں نے ان کا بائیکاٹ کیا، تو وہ ایک بڑی شاندار قسم کی منظر کشی جو ہے اس حدیث کے اندر کی گئی ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ طلب کیا گیا تھا اس تنگ اور گھٹن والی اور سیاہ جو فضا تھی جو اس وقت، جس کے اندر انہوں نے 50 راتیں گزاری ہیں مسلمان جب ان کا بائیکاٹ کیا تھا، بہت اچھی اور شاندار منظر کشی اس حدیث کے اندر کی گئی ہے۔ اور پھر جو خیالات ان کے سینے کے اندر آ رہے تھے اور جو ان کو کڑن تھی، اس کی بہت اچھے طریقے سے ترجمانی اس حدیث کے اندر کی گئی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں اس حدیث میں یہ بھی طلب کیا گیا تھا کہ منظر کشی کیجئے ان کے دلی خیالات اور جذبات کی، جو کہ ان کے سینے کے اندر جوش مار رہے تھے اور ان کے نفس کے اوپر حملہ آور ہو رہے تھے۔ تو وہ دیکھیں اپنوں کی بے وفائی کے اندر اور اپنوں کی سزا کے اندر، جن کے ساتھ ان کو بے تحاشا محبت تھی اور جن کے ساتھ ان کا بڑا دلی مضبوط قسم کا تعلق تھا، اس کے باوجود انہوں نے اپنوں کی جفائیں سہی ہیں۔ تو بہت اچھے اور شاندار طریقے سے جو ہے اس حدیث کے اندر اس کو بیان کیا گیا۔ تو اصل ادب یہ ہوتا ہے کہ اچھے، شاندار اور مناسب الفاظ کے ذریعے سے جو آپ کا مافی ضمیر ہے، جو آپ کے دلی خیالات، جذبات ہیں، اس کی صحیح طریقے سے ترجمانی کیجیے، جیسا کہ اس حدیث کے اندر کی گئی ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جو زندگی گزاری ہے اپنوں کی بے وفائی کے اندر، اپنوں نے جو ان سے مقاطع بائیکاٹ کیا تھا، ان سے ان کو بڑی محبت تھی، اور ان کے جو دلی عقیدہ تھا، دلی جذبہ تھا ان کے ساتھ، حضرت کعب کے دل بندھے ہوئے تھے، ان کو کوئی لذت نہیں تھی ان کے جدائیگی کے اندر۔ مطلب جب ان کے اپنوں نے ان کو چھوڑ دیا تھا تو ان کو کسی قسم کی کوئی خوشی اور کوئی سرور نہیں تھا۔ دیکھیں جب دشمن سے بندہ الگ ہوتا ہے نا تو انسان کو خوشی اور سرور اور فرحت ملتی ہے، لیکن جب اپنا چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو انسان کو بڑا دلی دکھ ہوتا ہے۔ تو اس دکھ کو انہوں نے محسوس کیا کہ ایسا ان کو دکھ تھا کہ پوری دنیا بھی اگر ان کو مل جاتی تو اس کے عوض میں ان کو قبول نہ کرتے۔ تو اس وقت جو تھا ان کو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روحانی رابطہ تھا اور جو گہری محبت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو مربوط اور باندھے ہوئے تھی، وہ ایسا مضبوط اور بہترین رشتہ تھا کہ چاہے ان کو ڈانٹا جاتا، چاہے ان سے بے وفائی کی جاتی، وہ رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا تھا۔ وہ جو گرہ باندھی ہوئی تھی، محبت کی گرہ، وہ کھل نہیں سکتی تھی۔ تو دیکھیں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کی شاندار جو منظر کشی ہے وہ کعب بن مالک کی حدیث کے اندر کی گئی۔ یہاں پر آپ ایک اور چیز سمجھ لیں کہ جو حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے عربی ادب کی کتنی صلاحیت شاندار طریقے سے عطا کی تھی، یہ کیسے کیسے الفاظ لے کر آنے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں کوئی عربی بھی ہوتا تو اس کے لیے بھی ایسے الفاظ استعمال کرنے مشکل ہوتے، تو اسی وجہ سے یہ جو اس کا مقدمہ ہے کافی مشکل سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ پھر بادشاہوں کا ان کی طرف متوجہ ہونا ان کو کمزور نہ کر سکا۔ دیکھیں جب ان کا مقاطع اور بائیکاٹ چل رہا تھا کعب بن مالک کا، تو اس وقت پھر ان کی طرف ایک کافر ملک کے بادشاہ کا ایک ایلچی آیا تھا، اور اس خط کا مضمون یہ تھا کہ مجھے پتہ چلا کہ محمد نے اور اس کے ساتھیوں نے تمہیں چھوڑ دیا، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں بڑا ایک عزت احترام دیں گے اور تمہیں ہمیں بڑا مقام اور مرتبہ ملے گا۔ تو ان کو پھر اس چیز کا بھی دکھ ہوا کہ دیکھو میرے بارے میں کافر جو لوگ ہیں، ان کے جو بادشاہ ہیں، وہ طمع اور لالچ کرنے لگے ہیں۔ انہوں نے اس خط کو جو تندور تھا اس کے اندر ڈال دیا اور اس کو آگ لگا دی۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو کمزور نہیں کر سکے بادشاہوں کا ان کی کعب بن مالک کی طرف متوجہ ہونا اور بادشاہوں کا ان سے محبت کرنا۔ پھر اس کے بعد جب ان کی توبہ قبول ہوئی ہے، اس کے فوراً بعد جو ان کے اوپر سرور چھایا تھا، اس کی منظر کشی اس حدیث کے اندر بڑی شاندار طریقے سے کی گئی ہے۔ تو بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ غور کریں گے تو یہ موضوع بہت زیادہ مشکل ہے اور گنجلک اور گرہ والا مضمون ہے اور بہت باریک ترین اس کے اندر چیزیں ہیں، لیکن اس حدیث کے اندر جو عربی بلاغت ہے اس کے ذریعے سے جتنی مشکلات تھیں یہ ساری چیزیں بیان کرنے کی، عربی بلاغت کے ذریعے سے یہ حدیث اس کے اوپر غالب آ گئی ہے۔ تو یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو نفسانی مشکلات تھیں یا ادبی مشکلات تھیں، عربی بلاغت کے ذریعے سے اس چیز کے اوپر غلبہ آ گیا اور ہمارے لیے ایک ایسا شاندار قابل فخر یہ ایک سرمایہ چھوڑا کہ ہم اس کے اوپر بجا انداز میں فخر کر سکتے ہیں۔